ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، آج کی یہ مختصر گفتگو ہمارے روزانہ کے سلسلہ میں جو پورے رمضان المبارک میں جاری و ساری رہی کہ کوئی عالم ہو مجھے اس کا پتہ بتاؤ کہ میں اس سے جا کے اپنی توبہ کا مسئلہ پوچھوں کہ آیا میری توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. حضور فرماتے اسے کہ راہب کا بتایا گیا
یعنی وہ راہب جو لوگ علماء پہلی امتوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے، جو کہ تارک دنیا ہو جاتے تھے، جو اپنے دین کی خدمت اور اس پر عمل کے لیے دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ میں نے 99 لوگوں کو 99 لوگوں کو قتل کر ڈالا ہے، تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا کہ بھئی تمہاری توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا سیاہکار، اتنا بڑا ظالم اور اتنے کبیرہ گناہ کرنے والا، تمہاری توبہ کیسے ممکن ہے؟ جب اس نے یہ جواب سنا تو حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 کا عدد پورا کر دیا۔ جسے پاک کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ اس نے 100 کا عدد پورا کر ڈالا، راہب کو بھی مار ڈالا۔ پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، بڑا بد اعمال ہوں، تو میں اب توبہ کر لوں۔ پھر اس نے زمین میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کوئی عالم ہے کہ مجھے اس عالم کا بتاؤ کہ میں اس سے جا کے اپنے گناہوں کے حوالے سے پوچھوں کہ آیا میری توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ ارادہ کیا، پھر اس کو لوگوں نے کسی عالم دین کی خبر دی، اطلاع دی کہ فلاں عالم دین ہے، اس سے جا کے مسئلہ پوچھو۔ اس سے ایک چیز جو ہے یہ سامنے آئی کہ اگر بندے کو کسی معاملہ میں کوئی دینی رہنمائی چاہیے ہو تو اس کو وہ اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے علماء سے رہنمائی لینا چاہیے۔ وہ پھر ایک اور عالم دین کے پاس حاضر ہوا، ان سے پوچھا، انہوں نے اس کو جواب ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا بھائی توبہ میں تمہارے درمیان اور تمہاری توبہ کے درمیان اور کون سی چیز ہے جو حائل ہو سکتی ہے؟ گویا کہ تمہارے درمیان اور تمہاری توبہ کے درمیان، تمہارے درمیان اور تمہارے رب کے درمیان، تمہارے گناہوں کے درمیان اور تمہاری توبہ کے درمیان، فرمایا اور کون سی چیز آ سکتی ہے؟ تم توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا، بس اخلاص نیت سے، خلوص نیت سے، دل کے پکے پختے پیڑے ارادے کے ساتھ تم توبہ کر لو۔ مگر فرمایا توبہ کرنے کا ایک طریقہ میں تمہیں ارشاد فرماتا ہوں، طریقہ یہ ہے کہ فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ، فلاں علاقے میں، فلاں جگہ پر، فلاں ایریا میں ایک نیک بستی ہے، ایک نیک گاؤں ہے، قریۃ الصالحہ کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں کہ ایک نیک بستی ہے، ایک نیک گاؤں ہے۔ حاضرین مکرم، ناظرین معظم، اس بات کے پر غور کیجئے کہ کبھی گاؤں یا شہر یا محلہ یا علاقہ یا سٹریٹ یا امرودے یہ نیک نہیں ہوا کرتے۔ انسان نیک یا بد ہوتے ہیں، انسان صالح یا گناہگار ہوتے ہیں۔ کوئی گاؤں یا کوئی شہر نیک نہیں ہوتا، انسان نیک یا گناہگار ہوتا ہے۔ مگر حضور علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ یہ ہیں کہ فلاں علاقے کی طرف ایک نیک بستی ہے، اسے کہا گیا کہ اس نیک بستی کی طرف چلے جاؤ۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جس علاقہ میں، جس بستی میں، جس محلے میں، جس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ رہتا ہو، وہ پورا علاقہ جو ہے اس علاقے کے بے شک وہاں پہ گناہگار بھی رہتے ہوں گے، خطاکار بھی رہتے ہوں گے، بد اعمال بھی رہتے ہوں گے، بد عقائد والے بھی رہتے ہوں گے، مگر جب وہ نیک اور صالح لوگ کسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں تو پھر وہ ساری علاقہ جو ہے وہ نیکوں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا قریۃ الصالحہ، اس نیک بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر کچھ نیک لوگ رہتے ہیں۔ دوسرے عالم دین نے اسے ارشاد فرمایا کہ اپنے علاقے کو چھوڑ دو، اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو اپنے علاقے سے ہجرت کر جاؤ، اپنا امرودے چھوڑ دو، اپنا علاقہ چھوڑ دو، اپنا ایریا چھوڑ دو اور اس نیک بستی کی طرف چلے جاؤ۔
اس سے کون سی چیز ظاہر ہوئی؟ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جب بندہ توبہ کرنا چاہے، انہوں نے اس شخص کو، اس قاتل کو جس نے 100 افراد کا قتل کیا تھا، اسے وہ اپنا علاقہ چھوڑ دینے کی تلقین کیوں فرمائی؟ یہ کیوں نصیحت فرمائی؟ کہ تم اپنا علاقہ اور ایریا چھوڑ کے اس نیک بستی کی طرف چلے جاؤ، اس لیے نصیحت فرمائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے برے اعمال سے، برے عقائد سے توبہ کر کے نیکی کی طرف جانا چاہے تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی بری صحبت کو چھوڑ ڈالے، اپنے برے احباب کو، دوستوں کو، فرینڈشپ کو، بینسکاپ کو، اس کے جو برے دوست ہیں کہ جن کی صحبت نے اس کو برا بنا دیا تھا، جن کی کمپنی نے اس کو برا بنا دیا تھا، وہ گناہگاروں، خطاکاروں، بد اعمالوں، برے عقائد والوں کی صحبت میں رہ رہ کے ویسا ہو گیا تھا۔ اس لیے اس کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم اس بستی کو، اپنے علاقے کو چھوڑ دو اور اس علاقے کی طرف چلے جاؤ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی رہتے ہیں، جہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ صالح لوگ رہتے ہیں، اور ان نیکوں کے ساتھ، ان متقین کے ساتھ، ان اولیاء کے ساتھ مل کے تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ یہ نیک عمل ایسا ہے جس سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص نے نیکی کا اور توبہ کا پورا ارادہ کر لیا، اور اس نیک ارادے کے ساتھ کہ میں اپنے علاقے کو چھوڑ دیتا ہوں، برے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہوں، اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر اس نیک بستی کی طرف، ان اولیاء کے گاؤں کی طرف، ان کے علاقے کی طرف جو ہے وہ موو ہو جاتا ہوں، اور ان کے پاس جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اور ان کے پاس جا کے جو ہے وہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، پہلی شریعتوں میں بھی کسی شخص کو جو انبیاء کو ماننے والے تھے یہ شک نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ سنتا ہے، ان کو بھی اس میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ دیکھتا ہے، ان کو بھی اس بات میں کوئی ڈاؤٹ یا شک یا طویل نہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سمیع بصیر ہے، وہ ہر جگہ پہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہر جگہ پہ توبہ قبول کر سکتا ہے۔ مگر حضور یہ فرما رہے ہیں، مہر تصدیق آقا دو عالم اس پر ثبت فرما رہے ہیں کہ اس دور کے عالم دین نے بھی اس گناہگار خطاکار 100 افراد کے قاتل کو یہی کہا، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے میں، اس کے دیکھنے میں، اس کے موجود ہونے میں تو کسی قسم کا شک نہیں، مگر وہ کس طرح توبہ کو جلد قبول فرما لیتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی گناہگار سیاکار ہم جیسا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں جا کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہے۔ یہ طریقہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ حضور نے جو واقعہ کو ارشاد فرمایا تو ان کے اس طریقے پر مہر تصدیق حضور نے ثبت فرمائی کہ انہوں نے جو فرمایا درست فرمایا۔ بہرحال آقا دو عالم ارشاد فرماتے کہ وہ بندہ وہاں سے چل پڑا، ابھی وہ رستے میں تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، وہ شخص مر گیا۔ وہ اولیاء کے دروازوں پر اس نیک بستی میں پہنچ نہیں سکا، ان کے ساتھ مل کے عبادت نہیں کر سکا، مگر اس کا توبہ کا پختہ ارادہ تھا، پکا ارادہ تھا، مضبوط ارادہ تھا۔ اس ارادہ توبہ کے ساتھ وہ نیک لوگوں کی بستی اور گاؤں اور دیہات اور علاقے کی طرف جا رہا تھا، رستے میں اس کا وقت آ گیا، وہ مر گیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب وہ مرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے فرشتے، دونوں قسم کے فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آ گئے۔ عذاب کے فرشتے اس لیے آئے کہ انہوں نے کہا یہ 100 کا قاتل ہے، گناہگار ہے، سیاکار ہے، بد اعمال ہے، اس نے اپنی ساری زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی۔ وہ اس شخص کی روح کو لینے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی اس کی روح کو لینے کے لیے آ گئے،
اور ان دونوں میں اختلاف رائے ہو گیا. ان دونوں میں اختلاف ہو گیا. فرشتوں کے جو دونوں گروہ آئے ان دونوں میں اختلاف ہو گیا. حضور فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے یہ کہتے تھے ہم اس کی روح اس لیے لینے کے لیے آئے ہیں کہ اس شخص نے توبہ کا پکا ارادہ کر لیا تھا اور یہ اولیاء کے گاؤں کی طرف ان کی بستی کی طرف چل پڑا تھا. عذاب کے فرشتے یہ فرماتے تھے کہ اس شخص نے چیز ہے کہ توبہ کا ارادہ تو کر لیا مگر اس شخص نے یہ 100 کا قاتل ہے زندگی بھر کوئی نیکی نہیں کی. وقت نزا آنے سے پہلے جان نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے بس اس نے ارادہ کیا توبہ کا. ٹھیک ہے اس نے ارادہ کر لیا تھا توبہ کے لیے چل بھی پڑا تھا اولیاء کے جو ہیں وہ ایریاز ان کی طرف ان کے علاقے کی طرف ان کی بستی کی طرف چل بھی پڑا تھا مگر اس شخص نے وہ وہاں پہ پہنچ کے توبہ پوری کر تو نہیں سکا عبادت کر تو نہیں سکا. اس لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور ان میں اختلاف رائے ہو گیا. حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ان عذاب کے فرشتوں کو اور رحمت کے فرشتوں کے درمیان ایک اور فرشتے کو حکم اور ثالث بنا کے ان میں بھیج دیا کہ جو ان دونوں گروہوں کے درمیان فیصلہ فرمائے جو ان دونوں گروہوں کے درمیان ڈیسیژن فرمائے. جو رحمت والے فرشتے ہیں اور جو عذاب والے فرشتے ہیں ان دونوں کے درمیان وہ تیسرا فرشتہ ہے جو کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دے. موضوع نہیں ہے مگر میں اس موقع پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے فرشتوں کے درمیان اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے بھی فرشتہ آیا. جس مقدس گروہ کا نام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو اس مقدس گروہ میں اگر کچھ اختلافات ظاہر ہو گئے تو بعد میں آنے والی امت کو حکم یا ثالث نہیں بنایا گیا. بعد میں آنے والی امت کو منصف نہیں بنایا گیا کہ صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کا تم فیصلہ کرو. بھائی جس طبقے کے اندر اختلاف ہو اس طبقے کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے کم سے کم اس طبقے کا کوئی بندہ ہو اس سے عظیم نہ ہو تو اس طبقے کا تو بندہ موجود ہو. جیسے اللہ کے فرشتوں میں اختلاف رائے ہوا تو ان کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک اور فرشتے کو ہی بھیجا. اس نے ان کے اختلاف کا فیصلہ کیسے فرمایا؟ اس نے کہا کہ امر الہی یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ مرا ہے یہاں سے زمین کو ناپو اس کو زمین کو ماپ لو کہاں تک جس علاقے سے یہ چلا تھا اس کی موت کے مقام سے لے کر جہاں پہ اس کا اپنا گاؤں ہے اس کے اپنے گاؤں اور اس کی موت کی جگہ کا فاصلہ ماپ لو اس کی میجرمنٹ لے لو اور جس جگہ پہ یہ مرا ہے وہاں سے لے کر اس بستی کی طرف جس طرف یہ جا رہا تھا ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف جس طرف یہ جا رہا تھا اس کی میجرمنٹ بھی لے لو اس کا ماپ بھی لے لو اس کو بھی ناپ لو کہ وہ کتنی جگہ بنتی ہے. جس جگہ کے جس بستی کے یہ قریب ہے اس بستی کے کھاتے میں اسے ڈال دو. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر یہ اپنے گھر سے اپنے علاقے سے بھی قریب ہے تو اس کو عذاب والے فرشتے لے جائیں گے. اگر یہ اولیاء صالحین نیک لوگ ان کے گاؤں کے قریب ہے نسبتاً تو پھر اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب کسی کو بخشنے پہ آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے اصلاً جس مقام پر وہ بندہ مرا تھا وہ مقام اس کے گھر کے قریب تھا اولیاء کی بستی ابھی دور تھی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب فرشتے اس کو ماپنے لگے تو پیمائش کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولیاء کے علاقے والی زمین تھی جو کہ نسبتاً دور تھی اس کو حکم فرمایا اے زمین تو سمٹ جا اور وہ اس کا علاقہ جس علاقے سے وہ آیا تھا نسبتاً اس کے قریب تھا اس زمین کے حصے کو فرمایا زمین تو پھیل جا. اولیاء کے علاقے والی زمین اس کو فرمایا تو سکڑ جا سمٹ جا. پہلے والی زمین کو فرمایا تو پھیل جا. اصلاً وہ اپنے گھر کے قریب تھا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو حکم فرمایا تو اس کے گھر والی زمین پھیل گئی پھیل کے لمبی ہو گئی اور جو اولیاء کے علاقے کی زمین تھی وہ سکڑ کے
کلوز ہو گئی تو جب فرشتوں نے ماپا تو وہ اولیاء کی بستی کے قریب نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اسے جنتوں کی طرف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کسی عالم میں بندے کو مایوس نہ ہونا چاہیے۔ بندہ جتنا بڑا بھی گناہگار، خطا کار، سیاہ کار، بد اعمال کیوں نہ ہو، مگر اس کو کسی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ آپ اس بات کو سمجھیے اور اس بات کو نوٹ کیجئے۔ ابھی دیکھیے کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاں ناروے میں اور پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوگی، پرسوں پاکستان میں ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، مگر اس بات کو جانیے کہ جو شخص لیلۃ القدر کو پہچان کر اس میں عبادت کر پایا اس کے لیے یہ ثواب ہے، مگر جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت نہیں کر سکا اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مقبول بندوں کا کتنا حیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولیاء کی کتنی وجاہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اولیاء سے کتنی محبت ہے کہ لیلۃ القدر کی نسبت کہ لیلۃ القدر میں جو جاگے گا عبادت کرے گا وہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب پا لے گا، 1000 ماہ کی عبادت کا ثواب پا لے گا، مگر جو نہیں جاگے گا، جو عبادت نہیں کرے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہاں پہ حال دیکھیے کہ وہ شخص ابھی اولیاء کے پاس پہنچا نہیں ہے، ابھی اولیاء کے گاؤں میں وہ پہنچا نہیں ہے، ابھی اولیاء کے ساتھ مل کے وہ عبادت نہیں کر پایا ہے، ابھی اس نے صرف اولیاء اللہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا ہے، دل میں توبہ کا ارادہ کیے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے اولیاء کا یہ مقام ہے کہ کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ ان کی طرف صرف چل پڑے، بے شک وہاں پہ پہنچے بھی نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے، چاہے جائے کہ وہ 100 کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ سو لیلۃ القدر جو ہے وہ آنے والی ہے، رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں، آخری لمحات ہیں۔ آئیے میں آپ ہم سب مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے کہ وہ مالک ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو جاؤ۔ یاد رکھیے ایمان 2 چیزوں کے درمیان ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے، اس کی بخشش سے نا امید اور مایوس نہ ہو، اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے کبھی بھی کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو۔ امید اور خوف کی جو درمیانی کیفیت ہے یہ بہترین ایمان ہے کہ بندہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، چند نیکیاں کر لے تو سمجھے کہ مجھے کوئی خطرہ ہی باقی نہیں رہ گیا، اور بڑے سے بڑا گناہ گار اور سیاکار کیوں نہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ جہنم سے آزادی کے دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکار آ رہی ہے، بندے کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے اس کا مضبوط ارادہ ہے، مضبوط ارادہ، عزم، ارادہ، ثابت قدمی، یہ ایسی چیز ہے جو بندے نے یہ کام کرنا ہے کہ وہ یہ ارادہ کرے کہ یا اللہ آج سے پہلے جو کچھ ہو گیا میں اس کی معافی تیری بارگاہ سے چاہتا ہوں، مگر اس کا پختہ ارادہ کرے، توبہ کو مذاق نہ بنا لے۔ ایسا نہیں کہ ساری عمر توبہ کے اندر گزر گئی اور گناہ پھر وہیں کے وہیں رہے، ساری عمر استغفار کی تسبیحاں پڑھتے گزر گئی اور بری عادتیں وہیں کی وہیں رہی۔ نہیں، پکا مضبوط اور پختہ ارادہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو یقیناً کاملین کا صدقہ، صالحین کا صدقہ، اولیاء کا صدقہ اللہ اپنے بندے پر کرم فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کی رحمت کے وسیلہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی رحمت کے وسیلہ کے ساتھ ہماری ناقص اور حقیر عبادات کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا